یہ قرآن کی آیت جس میں مولا عز و جل ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کے دلوں کو اگر سکون میسر آتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ ایک ایسی دولت کا نام ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ سکون جو ہے ایک ایسی دولت کا نام ہے جو بازاروں میں بکتی نہیں۔ یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے، اور سکون کے لیے انسان کی کسی حیثیت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا میں کما لوں گا تو سکون ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جھونپڑیوں میں رہنے والا کافی سکون سے ہوگا، محلات میں رہنے والا بڑا پریشان، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محل میں رہ کر کے بھی سکون مل جائے، چھوٹے گھر میں وہ بے قرار ہو جائے۔ بے قراری اور سکون کا تعلق دنیا کی دولت سے نہیں اور نہ ہی آپ کی صحت سے۔ کبھی ہو سکتا ہے ہٹا کٹا آدمی ہے، صحت مند ہے، لیکن بے قرار ہے، سکون کی دولت اسے نہیں۔ اور کبھی بہت دبلا پتلا کمزور بنتا ہے لیکن کافی اطمینان ہے اس کے قلب میں، ٹھہراؤ ہے، جماؤ ہے۔ تو یہ سکون کی دولت حاصل کرنے کے لیے آج پوری دنیا پریشان ہے۔ آپ اگر یورپ کی سرزمین پر دیکھیں، امریکہ یا مغربی ممالک کے پاس ان کا سب سے بڑا پرابلم اگر کچھ ہے، روح کا قرار، دل کا سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے بعض کنٹریز ایسی ہیں، بعض ملک ایسے ہیں جہاں قانونی طور پر سوسائڈ کرنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ قانون انہیں اجازت دیتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو، بہت زیادہ ٹینشن ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کر لو۔ سوسائڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا ہمارے ہاں تو جرم، بہت سارے ممالک میں اس کی اجازت نہیں، لیکن بعض کنٹریز ایسی ہیں جو کہتی ہیں انسان کی اس کی خود کی لائف ہے، اگر وہ چاہے تو ختم کر لے۔ اور سوسائڈ کرنے کا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارنے کا یہ جذبہ اب کے زمانے میں بہت بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اطمینان کا حاصل نہیں ہونا، دلوں کا قرار اور سکون کا حاصل نہ رہنا، یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھار اچھا خاصا آدمی لیکن اس کے اندر جو ہلچل ہے، اس کے اندر جو بے قراری ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائڈ کر دیا، اپنے گھر میں لٹک کر کے یا اپنے آپ کو جلا کر کے یا اپنے آپ کو کسی پانی میں غرق کر کے خود کو اس نے ہلاک کر لیا۔ یہ ہلاکت خود سے سوسائڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا، سکون کا نہ ہونا۔ اے میرے عزیزوں، اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی تو بتایا، دوا خود اللہ نے بتایا، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے قلب کو اس نے بنایا، دل کو اس نے بنایا۔ دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا، یہ سب رب ذوالجلال کے کارہائے نمایاں قدرت کے قریب میں۔ اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو مقام، دو جگہوں پر یوں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے لوگوں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر اللہ رب الجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، علاج بھی، اور اسی بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو لوگ بے قراری ہیں۔ میں شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیہ اکرام ہیں، صوفیہ اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن تقریر معلوم ہو، یہ مشہور ہے اپنی تقریر سے یا بیان، یہ ایک چیز معلوم۔ اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا، کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے ہیں؟ وہ تقریریں زیادہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے۔ اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں۔ آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں، قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو، بہت سارے بچے پریشان ہیں جو کچھ تحقیق طلب ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقاہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا، دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ تو ہم جواب نہیں کہتے، ہم بھی اسی انتظار میں، ہم بھی اسی طرح۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ ترکی کے مشائخ آج بھی علاج کرتے ہیں، مصر کے بعد شاذلی مشائخ ہیں جو اپنے مریدین کی آج بھی تربیت کرتے ہیں۔ میں ان کی خانقاہوں میں بیٹھا ہوں جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات، مراتب،
तमाशे हों। और मेरे अजीजों यही वो नुक्ता है जहां पर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लगाई। यही वो चीज है, इस गंदगी को जिस वक्त इंसान अपने अंदर से निकाल के जितने मशाइख को आप देखेंगे हिंदुस्तान आए उनके जिक्र ही मशहूर हैं। हजरत ख्वाजा सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र मशहूर है। खत्म खाजगान में भी उनके पास अज़कार शामिल किए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह है, साबिर अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाह है। इनका हाल तो ये है कि कब्र में है खुद से बनी बनाई हुई और बंद करवाया और 9 साल तक जिक्र इलाही में अब सांस भी नहीं ठहरती तो सुर बदल जाते हैं, जिनके ऊपर कैफियत तारी हो जाती, वजदानी कैफियत तारी हो जाती। बाज़ लोग हमसे सवाल करते हैं कैसे गाने रह सकते हैं 9 साल 10 साल। वो कहीं गली में खड़े होकर के बजाय कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई करीब आने वाला ही नहीं, तो कमाई अकल यहाँ आकर के जब बेहयाई देखने के लिए कोई समझ आता नहीं ही ना हो तो उसे अपना धंधा छोड़ना पड़ेगा। बेहयाई देखने वाला ही ना हो एंटरटेनमेंट का कोई आदमी है ही जब नहीं, दुनिया से किनारा कशी कर लेते, बिजनेस बदलना पड़ खाने जाए। पीने की मिसाल के तौर पर होटल खोल जरूरत करके न रखा, रहती, कोई अल्लाह का जिक्र ही उनकी ग़िज़ा बन जाता और इस ग़िज़ा का कोई फुज़ला नहीं निकलता। हमको जो हाजतें होती हैं पेशाब पखाने वगैरह की, तो हम तो जिस्मानी ग़िज़ा खा रहे हैं तो फिर इसका कचरा भी निकलना, लेकिन जिसकी ग़िज़ा ही अल्लाह का जिक्र है उसका कचरा कहाँ से? तो औलिया कामिलीन को कभी इन चीज़ों की हाजत नहीं हुई जो वो मुजाहिदे के दौरान ज़िंदगी गुजारते। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर उन्हें कभी जरूरियात नहीं होती, लेकिन जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में मग्न हो जाते थे तो दुनियावी बहुत सारी चीजों से अल्लाह ताला उन्हें महफूज कर देता। मेरे अजीजों, मैं दो चंद बातें आज आपके सामने अर्ज करूंगा। जब हम अपना मकसद असली भूल जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाएंगी। हम भूले हुए लोग, हमारा असल मकसद ही ये था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, मैंने अपने जिक्र के लिए, अपनी इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया। तुम दिन रात अपने मशगले करते रहो, काम काज करते रहो, लेकिन अपने रब को भूल करके नहीं। मिसाल के तौर पर तुम्हारी अगर दुकान है, तुमने दुकान शुरू की बिस्मिल्लाह कह करके, दुकान में बैठे अल्लाह को याद किया। जरूरी नहीं कि हर 2 मिनट पर एक 2 रकात पढ़ता बैठा हो, जरूरी आप गल्ले पर बैठे हैं, दुकान में तिजारत कर रहे हैं, लेकिन फजर की नमाज पढ़ करके गए थे, जोहर की नमाज मेरे इस बुढ़ापे पर रहम फरमा, उसका पूरा मैंने दुकान में बैठना भी इबादत की। गाने वो अल्लाह के जिक्र में उसका वक्त गुजरा, वो जोहर से लेकर असर, फिर अगर अपनी तिजारत में मशगूल रहा, वो बिस्मिल्लाह कहकर के तिजारत शुरू किया, असर की अजान हुई, वापस अपने रब की बारगाह में सर झुकाने के लिए आ गया। फरमाया गया कि सिर्फ ये जोहर और असर काउंट नहीं होगी, बल्कि इसके बीच में जितना वक्त उसने दुकान में लगाया वो भी सजदों की बराबर इबादत में शुमार। तो इस तरह से तो बंदा अपनी पूरी जिंदगी को अपने पूरे दिन और रात को इबादतों में लगा सकता है। सिर्फ शर्त ये है कि जिन औकात में रब तुम्हें पुकारे, अल्लाह तुम्हें बुलाए, उन औकात में जरूर हाजिर हो जाए। एक बड़ी पते की बात मैं करता हूँ। आज जिस चीज ने हमें बहुत ज्यादा गाफिल किया है, जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा गाफिल किया है नौजवान बच्चों को, वो मोबाइल, इंटरनेट का जमाना है। इसमें लोगों की रातों की नींदें उड़ गई, सेहत भी तबाह बर्बाद है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। आंखें खराब हो चुकी हैं, कई लोगों के हाथों के मर्ज में मुब्तला हैं, कई लोग अपने हार्ट की तकलीफ में मुब्तला हैं, सिर्फ इसके जो मोबाइल के बेजेस हैं और बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट जिसकी वजह से ये तकलीफें हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको हम छोड़ते नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि छोड़ करके पूरा खत्म करने की बात नहीं करता, उसका इस्तेमाल जिन कामों के लिए है, लेकिन इसी से हमें कुछ चीजें सीखना भी चाहिए। इसी मोबाइल से मैं महसूस करता हूँ कि इंसान अपना मकसद असली भूल गया, लेकिन मोबाइल अपना मकसद असली अभी भी भूला। मोबाइल की इजाद, मोबाइल की बुनियाद किस काम के लिए रखी गई? ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है ना। मोबाइल शुरू किया गया था एक दूसरे से ताल्लुक कायम करने के लिए। आप यहाँ बैठे फला जगह आपके रिश्तेदार हैं, आपको कॉल करनी है, उनसे बात करनी है, आपने मिलाया नंबर, बात कर। शुरू में जो मोबाइल आया था इतने ही काम के लिए था ना, ज्यादा से ज्यादा मैसेज फॉरवर्ड कर सकते थे, मैसेज वो देखता, आपको रिप्लाई कर देता, इतना ही काम था। कॉल हो सकती थी, मैसेज, और असल मकसद भी मोबाइल का कम्युनिकेशन। ठीक है, आप कॉल करें, उधर से कॉल आए, उठाएं, बात करें, यही काम के लिए मोबाइल की। मोबाइल में तरक्की होती गई, मोबाइल में और तरक्की होती गई। चंद दिनों के बाद इसमें म्यूजिक आई, इसमें गाने भी आए, सुनने वाली चीजें आई,
چند دنوں کے بعد اور ترقی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا. وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی حد تک چلتا رہا. اس کے بعد پھر ویڈیو بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ، گیلری تک تو ٹھیک تھا. اس کے بعد اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی. اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی. جو ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا. اس ترقی کو موبائل نے تقریباً 10 سالوں میں یا 20 سال لگے. 20 سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا. ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا. گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں. منی آرڈر، خط، پوسٹ کارڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی. موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے. بہت آگے بڑھ چکا ہے، بہت ترقی کر چکا ہے موبائل. پھر میں توجہ دلا رہا ہوں، اس کا اصل کام کیا تھا؟ کمیونیکیشن. ایک دوسرے سے کال کرنا. موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا. لیکن میرے عزیزو ان 20 سالوں میں اس موبائل کو دیکھو، آج یہ ترقی اتنی کر چکا ہے. پکس آ گئی، ویڈیوز آ گئی، انٹرنیٹ آ گیا، اس کے اندر گیمز آ گئے، سب آ گئے. لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو، موبائل اوپن کرتے ہو. اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں؟ تمہارے موبائل کا اسکرین شو کرتا ہے نہیں کرتا؟ تم فیس بک دیکھ رہے ہو، کال آتی ہے کہ نہیں؟ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو، اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے. دیکھنا چاہتے ہو چاہے جتنے فولڈر کے اندر چلے جاؤ، لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا. اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے، اس میں بہت ساری ترقیاں آ گئی، انٹرنیٹ کی پوری دنیا آ گئی. لیکن وہ کمیونیکیشن کے لیے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے. تم اس موبائل میں ہزار کام کر رہے ہو، لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا، گھنٹی بج جائے گی. میرے عزیزو اس موبائل سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ انسان کا مقصد اصلی اللہ ہے. تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو، آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آ گئے. آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہو. تم آج یکا گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے، ٹرین میں سفر کر رہے، بہت ترقی کر چکے ہو. لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے. آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہوں. بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں. یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر ما، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں. اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی. یہی وہ چیز ہے. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا. ارے مدینے میں بات ہوا یاد آتی، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے سنتے تھے. آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں. مدینے کا ایک ایسا گویا، اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے. اب یہ حالات بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا. اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیز، وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے، کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے؟ نہیں. جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی کر، لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتے. اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا.
اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے۔ میں بات کر رہا تھا اس گویے کی جو مدینے میں بانسری بجا، ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گئے، کھانے پینے کے باندھے ہو گئے، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے، اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان، رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ دی، کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر، میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما، میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں، اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں، مجھے موت دے، میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گئے۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے، دور فاروقی ہے، سیدنا عمر سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدل، وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا، اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی؟ ایک چیز یہ ہے۔ اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔